میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بناتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مسجد برو تحریک کا نعرہ دیا ہے اور مسجد برو تحریک کا کانسیپٹ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آج ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں بیٹھے ہیں۔ دعوت اسلامی مسجد برو تحریک ہے۔ آئیے ہم بھی اس مسجد برو تحریک کے اندر ہم نعرہ لگاتے ہیں، مسجد برو تحریک۔ کیونکہ مسجد برو تحریک، یہ تحریک شروع کس نے کی؟ سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرور کائنات فخر موجودات سید سعادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی مدینہ منورہ کے مختلف محلوں سے گزرتی ہوئی آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبیلہ بنی نجار کے محلے میں پہنچی، اور ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مرضی کے مطابق یہی ہماری منزل ہے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی قصبہ سے نیچے تشریف لانے لگے، آپ کی زبان پر پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 29 ورد زبان تھی، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ کھلا میدان جہاں لوگ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے اور دھوپ میں بچھایا کرتے تھے، دو یتیم بچے سہل اور سہیل کی ملکیت میں تھا، اور ان کا والد فوت ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کے دونوں بچوں کو بلایا اور جگہ کو خریدنے کے لیے گفتگو فرمائی۔ ان دونوں یتیم بچوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس زمین کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قیمت اس زمین کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ چنانچہ زمین کی قیمت 10 مثقال طے پائی، اور یار غار جان نثار وفادار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قیمت ادا فرمائی، اور اس جگہ کو خریدنے کے بعد یہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام تھے، اور اسی میدان کے ایک حصے میں سب مسلمان مل کر با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور تعمیر مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس جو واقعے کو ہم نے سنا تو پتہ یہ چلا کہ مسجد بنانا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا اور تعمیر کی ترغیب دلانا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔
سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی چند گھر ہو وہاں مساجد تعمیر کریں اور ان مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجور شاہ بحر و بر حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنوائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، مسجد بڑی ہو یا چھوٹی، مکمل تعمیر کروائے یا تعمیر میں حصہ لے، معمولی خرچ بھی کرے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اسے بھی جنت میں عالی شان محل عطا کیا جائے گا، مگر یاد رہے کہ مسجد کی تعمیر ریاکاری نمود و نمائش کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں خالص نیت سے کیا ہوا کام ہی مقبول ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔